עזה חרבה לחלוטין, אגב, פשוט מכיוון שהיא כולה תשתית טרור אחת גדולה מעל ומתחת לפני הקרקע, פשוט חרבה לחלוטין, אמרתי, אזרחיה. یعنی کہ اسرائیل کے فائننس منسٹر کھلم کھلا نسل کشی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرانس اور برٹن نے یہ سجسٹ کیا، جو کہ پہلے کنال کو کنٹرول کرتے تھے، کہ اسرائیل جا کر ایجپٹ پر حملہ کرے، اس کے بعد وہ پیس میکرز بن کر آئیں گے اور کنال کو واپس اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ اکتوبر 1956 میں اسرائیل ایجپٹ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں کنٹریز کا ماننا ہے کہ وہ ڈیموکریسیز ہیں، لیکن ان ریالٹی دونوں ایتھنوکریسیز ہیں۔ وہ اپنے ایموشنز، اپنی آئیڈیالوجیز، اپنے ہیٹریٹ کی بیسس کے اوپر اسرائیل کے ساتھ کافی اچھے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، کیونکہ غزہ میں حماس کی موجودگی یعنی کہ فلسطین کو مکمل طور پر ڈیوائیڈڈ رکھنا، اس سب سے اسرائیل کو جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، وہ سب کرنے کی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے جو نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری پلے بک تھی۔ اب یہ طریقہ ان ممالک کے لیے بلو پرنٹ بن چکا ہے جو ملتی جلتی فیشسٹ سوچ رکھتے ہیں۔ انڈیا، جو اسرائیل کے عشق میں اندھا ہو چکا ہے، ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ یہ اسپیچ تھی انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی پاکستان کے بارے میں۔ اب ذرا انڈیا سے تھوڑا سا آگے چلے جاؤ تو اسرائیلی پرائم منسٹر کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی فلسطین کے لوگوں کو لے کر۔ Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. Sometimes in war, accidents happen. Our military has expressed its regret over the event because we don't target civilians. جی ہاں بالکل، دونوں ایک ہی بولی بول رہے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی کتاب سے کھیل رہے ہیں۔ دو الگ ممالک، دو الگ جھنڈے، دو الگ طرح کے کلچرز، لیکن ایک کامن گول۔ سیاست کی خاطر جنگیں شروع کرو اور چاہے چھوٹے معصوم بچے ہی کیوں نہ ہو، سب کو صفحہ ہستی سے مٹاتے جاؤ۔ جب نیوکلیر آرمڈ کنٹریز نسل کشی والی اس پلے بک کو فالو کرتی ہیں تو پھر اگلا نمبر کس کا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ السلام علیکم، مجھے سیرا کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے اسرائیل اور انڈیا دونوں ایک ہی طرح کی اسکرپٹ ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ We love India. It's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. تو سب سے پہلے کیا کچھ چل رہا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فی الحال کرنٹ کیا سچویشن ہے۔ 5 مئی 2025 سے 22 انٹرنیشنل ایئر لائنز جیسے برٹش ایئر ویز نے اسرائیل کے لیے فلائٹس بند کر دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ سب ایسے ہوا کہ ہوتی ریبلز جو یمن میں ہیں اور فلسطین کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ایئرپورٹس پر میزائل اور ڈرونز کے ساتھ حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ کوئی نئے حملے نہیں ہیں بلکہ نومبر 2023 سے چل رہے ہیں۔ اب اس سے یہ ہوا کہ کچھ ٹائم کے لیے اسرائیل کی جو ایئر اسپیس ہے وہ نو فلائی زون بن گئی۔ اگر آپ انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کو فالو کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہی کہ جب نو فلائی زون بن جاتا ہے یا پھر اس طرح سے ایئر اسپیس خالی رہتی ہے تو کنٹریز کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ برٹش ایئر ویز نے کہا ہے کہ وہ جولائی 31، 2025 تک فلائٹس نہیں چلائیں گے اور اگست میں دیکھا جائے گا کہ حالات کیسے ہیں۔ لیکن اس سب سے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے، تو چلیے غزہ میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر 80 دن تک کا سخت بلاکٹ لگایا تھا، مطلب ہر چیز بند، کھانا، دوائی، سب کچھ۔ UN یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز نے وارننگ بھی دی کہ اگر ایڈ نہیں پہنچائی گئی تو 14,000 بچے 48 گھنٹوں میں بھوک اور بیماری سے مر سکتے ہیں۔ یہی ریزن ہے کہ اب تھوڑی تھوڑی ایڈ کر غزہ میں پہنچائی جا رہی ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دیکھو UN کی بات مانی جا رہی ہے، ایڈ اندر پہنچائی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اسرائیل تو ایکچولی میں لاس کو فالو کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس ایڈ کے الاؤ کرنے کے اوپر اسرائیل کے فائننس منسٹر کا کیا کہنا تھا۔ פשוט כדי שהעולם לא יעצור אותנו ויאשים אותנו בפשעי מלחמה۔ جی ہاں بالکل، اگر آپ ان کو نہیں سمجھ پائے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تھوڑی تھوڑی ایڈ اسی لیے اندر پہنچا رہے ہیں تاکہ ہماری امیج کلیئر رہے، باقی ہم اپنا نسل کشی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے اور کوئی بھی فلسطینی ویسے بھی زندہ نہیں بچنے والا۔ ایک اور جگہ انہوں نے کھلے الفاظوں میں کہا کہ ان کا مقصد غزہ کو اندر باہر سے مکمل طور پر تباہ کرنا ہے۔ עזה חרבה לחלוטין, אגב, פשוט מכיוון שהיא כולה תשתית טרור אחת גדולה מעל ומתחת לפני הקרקע, פשוט חרבה לחלוטין, אמרתי, אזרחיה. یعنی کہ اسرائیل کے فائننس منسٹر کھلم کھلا نسل کشی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکیومنٹڈ نسل کشی دیکھنے کے بعد فائنلی ویسٹرن کنٹریز کو ہوش آنے لگا ہے۔ UK، کینیڈا اور فرانس جیسی کنٹریز اب غزہ کے ظلم کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ اسی لیے کہ مارچ 2025 میں جب اسرائیل نے سیز فائر کو توڑ کر بلاکٹ لگایا غزہ پر تو اس کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آنے لگا۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ نسل کشی تو پہلے سے چل رہی ہے تو پھر UK، فرانس، ان سب کو کیا فرق پڑتا ہے، ابھی آواز کیوں اٹھانی ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں فلسطین
فلسطین کو لے کر پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ کافی چینج آ رہا ہے. جیسے کہ اس مرتبہ US ڈیموکریٹس اور UK کنزرویٹوز کی ہار ہوئی ہے. اس کے پیچھے کا ایک بہت بڑا ریزن جینوسائیڈ کو سپورٹ کرنا بھی ہے. UK نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ میٹنگ تک کینسل کر دی اور سیٹلرز پر سینکشنز لگانے کا اعلان کیا. ظاہر ہے یہ مائنر ایکشن ہے اور اس سب سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑنے والا, لیکن ایک بات ضرور کلیئر ہے کہ جو پریشر عوام کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے. کئی لوگ اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ کو کمیونل اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو مذہب کے نام پر جھگڑا ہے, یہ تو پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا, مذہب کے نام پر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایک ڈیپ ہسٹری ہے اور ساتھ ہی بہت بڑی پولیٹکس ہے جو کھیلی جا رہی ہے. ہم بات کریں گے نتن یاہو اور اس کی اسٹریٹجیز کے بارے میں. 1965 میں ایجپٹ کے پریزیڈنٹ عبد النصیر نے سیز کنال کو نیشنلائز کیا تھا. یہ کنال یورپ اور ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے اور 12% گلوبل ٹریڈ یہاں سے ہو کر گزرتی ہے اور $9 بلین کی ٹریڈ کی کمائی بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ کنال برٹن اور فرانس کے کنٹرول میں تھی, لیکن جب ایجپٹ کے کنٹرول میں یہ کنال آئی تو انہوں نے اسرائیل کے شپس کا گزرنا یہاں پر بند کر دیا. ساتھ ہی اسرائیل کے ایک پورٹ ایلات پورٹ کو بھی بلاک کر دیا. اس کے بعد فرانس اور برٹن نے یہ سجیسٹ کیا, جو کہ پہلے کنال کو کنٹرول کرتے تھے, کہ اسرائیل جا کر ایجپٹ پر حملہ کرے. اس کے بعد وہ پیس میکرز بن کر آئیں گے اور کنال کو واپس اپنے قبضے میں لے لیں گے. اور ویسا ہی ہوتا ہے. اکتوبر 1956 میں اسرائیل ایجپٹ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. سنائی پینسولا پر یہ حملہ ہوتا ہے. غازہ, رفح اور العریش کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. لیکن UN کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی فورس بھیج دیتا ہے اور دسمبر تک اسرائیل واپس چلا جاتا ہے اور مارچ 1957 تک پورا معاملہ ودرا ہو جاتا ہے. ایجپٹ اس کے بعد ایلات کا جو بلاکٹ تھا اس کو ہٹا دیتا ہے اور اسرائیل کی شپس کو بھی گزرنے دیتا ہے. اب آسان لفظوں میں سوئس کنال پر سے اسرائیل کی کافی امپورٹنٹ ٹریڈ ہوتی ہے. اگر سوئس کنال پر سے کنٹرول اسرائیل کا ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر اسرائیل کو سوئس کنال استعمال کرنے کی پرمیشن نہیں دی جاتی تو اسرائیل کا بہت بڑے لیول پر نقصان ہو سکتا ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے اسرائیل ایک بڑے پلان کے ساتھ سامنے آتا ہے اور اپنی کنال بنانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس کنال کو بین گورین کنال کا نام دیا گیا جو غزہ سے گزر کر جاتا ہے. اب آگے آئی ڈونٹ ریئلی تھنک سو کہ کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کیوں غزہ کو خالی کرنا چاہ رہا ہے. خود ہی سوچیں کہ جب تک غزہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں آ جاتا تب تک اسرائیل کا اس کنال کے پروجیکٹ کو آگے بڑھانا ناممکن ہے. اور اسی مکمل کنٹرول کے لیے اسرائیل کو فرق نہیں پڑتا کہ اسے کتنے سویلینز, کتنے چھوٹے معصوم بچے اور کتنے گھروں کو تباہ کرنا ہوگا سرے سے اس کنال کو بنانے کے لیے. اس کو فرق پڑتا ہے تو صرف اور صرف اپنے کنال سے یا پھر اپنی پولیٹکس سے یا پھر اپنے ٹریڈ سے جس کا اسے نقصان ہو سکتا ہے. For those who say that Israel stands alone, I say we're not alone. Justice stands with us. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزہ کو خالی کرنا صرف وار نہیں ہے یا پھر کمیونل کانفلکٹ نہیں ہے, بلکہ ایکچولی میں یہ انجینئرنگ ہے جو کہ اسرائیل کر رہا ہے. اب ذرا 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں جو اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اب 2 اسٹیٹ سولوشن کو بار بار میڈیا پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیسے حماس نہیں چاہتا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو, جبکہ اسرائیل تو سیدھا 2 اسٹیٹ سولوشن کرنا چاہتا ہے. سننے میں سب کچھ کافی بٹر فلائی فلاورز لگتا ہے, لیکن ان ریالٹی یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے یا پھر ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے بولا جا رہا ہے مسلسل. اسرائیل کا 2 اسٹیٹ سولوشن ایک چھوٹا بے بس فلسطین ہے. نتن یاہو خود کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹلمنٹس کی جائیں, تو اس کا مطلب کوئی ریئل اسٹیٹ نہیں بننے والی. حماس کی بات کی جائے تو اسرائیل خود حماس کے سپورٹ میں رہا ہے تاکہ فلسطین کو ایک ہاسٹائل اسٹیٹ بنایا جا سکے, یعنی کہ ایک ایسا علاقہ یا پھر ایک ایسی کنٹری جو لوگوں کے لیے تھریٹ بنی ہوئی ہے, جس کے اوپر کسی کا بھی حملہ کرنا جائز ہو جاتا ہے. اسرائیل کا فلسطین پر مسلسل حملہ کرنا, مسلسل بمباری کرنا جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہاسٹائل اسٹیٹ ہے. اب 2007 میں اسرائیلی آرمی کے دی ہیڈ آف ملٹری انٹیلیجنس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے US ایمبیسڈر کے ساتھ تیل اویو میں. یہاں پر ہمیں ایک کلاسیفائڈ کیبل ملتی ہے جو کہ اس پوری میٹنگ کو سمرائز کرتی ہے. اس لیکڈ کیبل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اسرائیلی آفیشلز کا ایسا ماننا تھا کہ اسرائیل تو خوش ہوتا اگر حماس غزہ پر ٹیک اوور کر لیتا ہے یا پھر کنٹرول کر لیتا ہے, کیونکہ اس طرح کر اسرائیل کو موقع مل جائے گا فلسطین کو ایک ہاسٹائل اسٹیٹ بنانے کا, کیونکہ غزہ میں حماس کی موجودگی یعنی کہ فلسطین کو مکمل طور پر ڈیوائیڈڈ رکھنا. اس سب سے اسرائیل کو جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے فلسطینیوں کے خلاف وہ سب کرنے کی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے. Khalid died of severe dehydration and malnutrition. ٹائم لائن ہمیشہ اکتوبر 7 سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ظلم ہوا, جو نکبے لگے, اس سب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ اکتوبر 7 کا جو ٹراما تھا اس کا استعمال کر اسرائیل اپنے پورے وار کرائمز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا. یہ سب کچھ بس کیوس یا پھر اتفاق نہیں ہے, بلکہ پراپر پلاننگ اور پراپر اسٹریٹجی ہے جو فالو ہو رہی ہے. اب کیونکہ جب کیوس کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے, لوگ آپ کے مذہب کو نشانہ بنانے لگتے ہیں, تو یہ صحیح موقع ہے کہ آپ اپنے مذہب کو اور زیادہ گہرائی سے پڑھو. اور ہمارے مذہب کو پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ آج ہمارے پاس ہماری کتاب قرآن مجید
مجید ہے. دیکھو اب قرآن کے ساتھ ہم اپنا کنیکشن تبھی مضبوط کر سکتے ہیں جب ہمیں قرآن پڑھنے بہتر طریقے سے آتا ہو اور ساتھ ہی ہمیں اس کی تفسیر بہتر طریقے سے آتی ہو. ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کب پڑھ رہے ہیں اور کیا کچھ سیکھ رہے ہیں. اور یہی سب کچھ آپ کو کاف اکیڈمی آفر کرتا ہے آن لائن, جہاں پر آپ اپنی مرضی کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی قرآن کا تلفظ بہتر کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کی بنیاد بہترین بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کاف اکیڈمی پر رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے انسٹاگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن اور پن کامنٹ میں مل جائے گا, تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. اور ہاں, اگر آپ میرے ریفرنس سے جا رہے ہیں تو میرا نام ضرور لیجیے گا, بیکاز یہ تجوید کورس یا پھر تجوید کلاسز میری سسٹر آفر کر رہی ہیں. اب ذرا اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی یہ جو پلے بک ہے یہ پوری دنیا میں کیسے پھیل رہی ہے. یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ اسرائیل کے بڑے بھائی ٹرمپ نے اپنے دوسرے ٹرم میں پہلا وزٹ سعودی عربیہ کا کیا اور قطر نے تو انہیں $400 ملین کا پلین تک گفٹ کیا. لیکن جہاں پر یو ایس کے ساتھ تعلقات اتنے بہتر ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کو ماننے والی ٹرم بھی ہمیں سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. وہ اس طرح سے کہ سعودی عربیہ اسرائیل کو صرف ایک صورت ماننے کو تیار ہے کہ اگر 2 اسٹیٹ سولوشن اسے دیکھنے کو ملے, یعنی کہ مسلم ممالک تبھی اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کنسیڈر کریں گے جب وہ فلسطین کو ایک اسٹیٹ کنسیڈر کرے گا. اور ہاں, اسرائیل کے لیے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کنسیڈر کرنا یا پھر ایک اسٹیٹ ماننا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک چھوٹی سی کمزور اسٹیٹ جو کہ اپنے لیے لڑ بھی نہیں سکتی, کسی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی, کوئی اس کو ریپرزینٹ کرنے والا بھی نہیں ہے, اس سے اسرائیل کو کیا ہی خطرہ ہوگا یا پھر اس سے اسرائیل کو کیا ہی فرق پڑے گا. وہ ایگزسٹ کرے یا پھر نہ ایگزسٹ کرے, اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے. اسرائیل کا تو مین کام غزہ کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور وہ تو وہ ویسے ہی رکھ رہا ہے. تو غزہ کو یا پھر فلسطین کو ایک ریئل اسٹیٹ ماننا اسرائیل کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب دنیا کیسے اسرائیل کے اس پورے بلو پرنٹ کو فالو کرتی ہے اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہمارے پاس انڈیا بھی ہے, اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ہمارے پاس سوڈان بھی ہے. سوڈان میں UAE بیکڈ RSF بامبنگز ہوئی تھی, یہ سب اسرائیل کے میتھڈ کا حصہ تھا. سیم ملٹری ٹیکٹکس یوز ہوئی تھی, سیم میڈیا پر جھوٹ بولا گیا اور سیم طرح کا پروفٹ تھا. انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا, سیم اسرائیل والی اسکرپٹ اٹھائی. اسرائیل نے اکتوبر 7 کا ٹراما یوز کیا اپنے لوگوں کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد غزہ میں حماس کو کاؤنٹر کرنے کے نام پر کئی معصوم سویلینز کی جان لی, جس میں بچے اور عورتیں شامل ہیں. Our goal from the start was to get food to Palestinian civilians, not to Palestinian terrorists. انڈیا نے بھی سیم اسکرپٹ کا استعمال کیا, پہلگام کے ٹراما کا استعمال کیا دنیا کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد پاکستان میں ٹیرر کیمپس کے نام پر حملہ کیا اور کئی معصوموں کی جان لی. بھارت کی کارروائی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے عام شہریوں نے ان سویلین کیجولیٹیز کو سیلیبریٹ کیا. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں فیشسٹ حکومتوں نے اپنے ہی لوگوں کے اندر کتنی نفرت بھری ہوگی کہ وہ اس قدر اندھے ہو چکے ہیں. جہاں پر اسرائیل کے دوسرے دوست اسرائیل کو انٹرنیشنلی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پھر جب پریشر میں آتے ہیں تو پھر اسرائیل کو کرٹیسائز بھی کر دیتے ہیں. وہیں پر انڈیا کی محبت اسرائیل کے ساتھ اس حد تک دیوانہ وار ہے کہ وہ نہ صرف اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ اسرائیل کو کاپی بھی کرتا ہے. آپ دیکھو گے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر سیدھا وار کرائمز کر رہے ہوں گے اور اس کو سوشل میڈیا پر آ کر پبلکلی قبول کر رہے ہوں گے, اور نیچے کئی انڈینز ایسے ہوں گے, انڈیا کی حکومت, گورنمنٹ, فیشسٹ حکومت یا پھر مودی جی نہیں بلکہ انڈیا کے عام سویلینز, عام لوگ ہوں گے جو کہ نیچے کامنٹس میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہوں گے, اس کے لیے پوسٹ کر رہے ہوں گے. یہ دیوانہ وار لال عشق ایسے ہی نہیں ہو رکھا ہے بلکہ اس کے پیچھے کے کافی زیادہ کنیکشنز ہیں. یہاں تک کہ انڈیا کے پولیٹیشینز تو اوپنلی قبول کرتے ہیں کہ وہ سیم طرح کی سچویشن جو کہ فلسطین میں کر رہا ہے, اسرائیل جو کچھ بھی ٹیکٹکس فلسطین میں استعمال کر رہا ہے, وہی سیم سچویشن وہ کشمیر میں کریں گے. already have a model in the world. If the Israeli people can do it, we can also. I think we should just. ہندتوا اور زائونزم دونوں ایک جیسی ہی سوچ ہیں, دونوں ایتھنو نیشنلزم پر چلتے ہیں, مسلمز کو ڈیمونائز کرتے ہیں اور زمین ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف ہے اکھنڈ بھارت جبکہ دوسری طرف ہے دی گریٹر اسرائیل. انڈیا میڈیا جیسے آج تک, زی نیوز, یہ سب اسلاموفوبیا پھیلاتے ہیں, بار بار جہادسٹ کا نام لیتے ہیں, بار بار ایسے ٹیرر گروپس کا نام لیتے ہیں جو کہ شاید آج ایگزسٹ بھی نہ کرتے ہوں. 2025 کے پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں کس طرح سے انڈین میڈیا نے جھوٹ پھیلایا تھا وہ تو سب کے سامنے ہی تھا. یہی سیم چیز آپ کو 7 اکتوبر والے ٹراما میں بھی دیکھنے کو ملی تھی, جہاں پر اسرائیل نے خود سے جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دی, جیسے کہ 40 بیبیز کو لے کر جو نیوز پھیلائی گئی تھی وہ مکمل جھوٹ ثابت ہوئی. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی کوئی بھی اسرائیلی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ جھوٹ صرف اور صرف میڈ اپ تھی, اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. سیم ویسے ہی کوئی بھی انڈین اپنے رافیل کا فیلئر ماننے کو تیار نہیں ہے. دونوں کنٹریز کا ماننا ہے کہ وہ ڈیموکریسیز ہیں, لیکن ان ریالٹی دونوں ایتھنوکریسیز ہیں. آپ بس اس پلے بک کو پہچان لیجیے. ایڈولف ہٹلر نے سیم پلے بک کا استعمال کیا, اس کے بعد آج نیتن یاہو سیم پلے بک کا استعمال کر رہا ہے, اور انڈیا بھی اسی سیم پلے بک کی اسکرپٹ چوری کر سیم پلے بک کا استعمال کر رہا ہے. اگر عام انڈین سٹیزنز کی بات کی جائے تو ان کے اندر فلسطینیوں کو لے کر اتنی ہیٹ کیوں بھری پڑی ہے؟ اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اس کو ایک
कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देखते हैं। उनको लगता है कि ये पूरी जंग बस मजहब के नाम पर हो रही है। वो इसके टेरिटोरियल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंगल को भूल जाते हैं और उसको तो काउंट ही नहीं करते। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो खुद शुरू से कम्युनल फाइट्स का शिकार है। उनकी अपनी कंट्री में उनको सेम तरह की हेट दी जा रही है या फिर सेम तरह की हेट देखने को मिल रही है, और इसी वजह से वो इसराइल के साथ रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, इनका दुश्मन भी तो मुसलमान ही है, वहाँ पर भी मुसलमान दहशतगर्दी फैला रहा है, यहाँ पर भी मुसलमान दहशतगर्दी फैला रहा है, तो मुसलमान ही प्रॉब्लम है। वो अपने इमोशंस, अपनी आइडियोलॉजीज, अपने हेट्रेट की बेसिस के ऊपर इसराइल के साथ काफी अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, that's a problem? If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. अब चाहे फ़लस्तीन के लोगों ने कभी इंडियंस का कुछ बिगाड़ा हो या फिर ना बिगाड़ा हो, उसके बावजूद भी वो उनसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। और ये एक बहुत बड़ी बेस लाइन है ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व नैरेटिव की। अब भी आप कहेंगे कि ये सब कुछ हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों इसराइल और फ़लस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी कर रहे हैं, हमें क्या मिल जाएगा ये सब कर कर? हमें ये मिल जाएगा कि हमारा दुश्मन सेम तरह की प्ले बुक का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस प्ले बुक को पहचान लें। हम पहचान लें कि किस तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से प्रोपेगेंडा का यूज़ किया जाता है। नहीं, आपको क्या लगता है ये जो इसराइल के वन साइडेड लवर मोदी जी हैं, ये पूरी टेंशन इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें एक मजहब से मसला है? नहीं, ये सिर्फ मजहब का इशू नहीं है। वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा यूज़ मजहब का किया जाता है आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जबकि जो लीडर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। वेल, अगर आप आज भी नहीं मानते इस बात को, यही समझते हैं कि जो आपके लीडर्स हैं काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं, या फिर जितने भी आपके लीडर्स हैं वो आपके मज़ाहिब को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, मजहब के लिए उठते हैं, तो आई गेस तो आपसे ज़्यादा नाइफ कोई नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि बॉयकॉट करो, अपनी आवाज़ उठाओ वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सारी बातें ना आपको पहले से पता है। इस सारी बातों को बार बार रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं बस आपसे सिर्फ एक सिंगल छोटा सा सवाल करूँगी कि अगर आज आप फर्ज कर लें कि इस स्क्रिप्ट को नहीं खींचते, इस प्ले बुक को ख़त्म नहीं करते, या फिर इस प्ले बुक के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, तो फिर अगला नंबर किसका होगा? कौन है जो इस प्ले बुक को क्लियरली बहुत नज़दीक से फॉलो कर रहा है? और फिर फ्यूचर में कौन सी ऐसी कंट्रीज़ होने वाली हैं जो कि सेम प्ले बुक का इस्तेमाल करने वाली हैं? नेतन्याहू तो अगले हिटलर बन चुके हैं, अब नेतन्याहू के बाद तीसरा हिटलर कौन बनने वाला है? जाने से पहले इस पूरे कयास में अपने मजहब को मत भूलिएगा, अपनी उम्मीद मत हारिएगा, उसके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये सब कुछ आपको काफ अकेडमी ऑनलाइन ऑफर कर रहा है, तो आप उसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड यस, वहाँ जाने के बाद अगर आप मेरे रेफरेंस से जा रहे हैं तो मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज माई सिस्टर इज़ द वन डूइंग दिस होल थिंग। वेल, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।